وہ ہمارے بہت سارے دوست کہا کرتے ہیں کہ سیالکوٹ دیا نالیاں پیسے روڈ دے چکن کا طریقہ ہونا چاہیے. آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ ایک ایسی انسٹیٹیوشن میں ہیں جہاں پہ آپ کو اس ایج میں کچھ ایسا سیکھنے کو مل رہا ہے جو آپ کی آنے والی زندگی میں آپ کو ہیلپ فل ہوگا. اینی ہو میں نے کالج چھوڑا اور پریکٹیکل لائف شروع کر لی. دیٹ واز مائی اون کیلکولیشن. اس کی ریزن کیا تھی کہ میں نے بڑی ارلی ایج میں یہ سوچ لیا تھا کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے, میرا گول کیا ہے, اپرچونیٹیز کیا ہے. تھوڑا سا میرے فادر نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا. لیکن کس گریڈ میں آپ نے چھوڑا تھا کالج؟ سر میں فرسٹ ایئر کے صرف تیسرے مہینے میں کالج چھوڑ کے تو سعودی عربیہ چلا گیا تھا. آئی اسٹارٹیڈ مائی پریکٹیکل لائف. میں نے 10 سال اپنی پریکٹیکل لائف جب شروع کی تو لکیلی میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایز اے مزدور بھرتی ہو کے گیا تھا. اور جب میں نے 11 سال کے بعد وہ ریزائن کیا تو آئی واز دی ان کا ایک پروونس ہے, اس پورے پروونس کا میں ایریا مینیجر تھا. اینڈ آئی واز ہیونگ اے ویری ہیوج سیٹ اپ. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ میری ارج تھی, میرا ٹارگٹ تھا کہ آئی وانٹیڈ ٹو اچیو سم تھنگ. میں نے کوئی گول حاصل کرنا ہے. دو آئی واز ناٹ اے گڈ اسٹوڈنٹ, لیکن مجھے یہ بات پتا تھا کہ میرا ویژن کلیئر ہے, میرا ٹارگٹ کلیئر ہے اور میرے گولز کلیئر ہیں. تو میں نے 11 سالوں میں تقریباً اس ملٹی نیشنل کمپنی میں ہر اس ڈپارٹمنٹ میں ایک سال بائی ہک اینڈ کروک, بائی نیچر, بائی کیسے بھی میں نے وہاں پہ وہ پریکٹیکل سیکھا. کیا فائنانس, کیا ایچ آر, کیا آئی ٹی. آپ یقین کریں چاہے نہ کریں 1983 میں ہم نے آئی بی ایم سافٹ ویئر سسٹم ERP سسٹم جو ہے سر 1983 اور 1986 میں ہم ای میلز کیا کرتے تھے. تو ابھی تو یہاں تو 95 96 میں موبائلز آئے ہیں نا, یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر وغیرہ آئے. تو یہ اس زمانے کی بات ہے. مجھے یہ موقع مل گیا, اس نے مجھے اور جو ہے فلرش کیا. اب 90s میں جب میں واپس آیا تو آئی ہیو اسٹارٹیڈ فرام دی اسکریچ. سر سوری, 96 میں میرے بڑے بھائی نے سیالکوٹ کی ہسٹری میں پہلا انٹرنیٹ کنیکشن انسٹال کیا تھا. یس آئی نو, 96 بالکل ایسا ہی ہے. تو دیٹ واز دی, دیکھیں وہ ڈیوریشن کیا تھا جس میں اچھا بھائی سارے لوگ کیوں سکسیزفل نہیں ہوئے. وائی می. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. ایک کامیاب انسان کی زندگی میں 69 ایسے کیپیبلٹیز ہوتی ہیں جو اس کو کامیاب کرتی ہیں, لیکن ان میں 11 ایسی ہیں جو دنیا کا کوئی بھی آپ کامیاب انسان پکڑ لے وہ 11 خوبیاں اس میں ہوں گی. اب وہ خوبیاں ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ میں وہ خوبیاں ہیں. وہ اگلے سیشن میں آپ سے اگر مجھے ٹائم ملا زیادہ تو میں آؤں گا. ایک کویسچنر ہوتا ہے, اس کویسچنر کو آپ نے فل کرنا ہوتا ہے اور اس میں آپ کی 11 کیپیبلٹیز جو ہیں وہ آپ کو گراف بنا کے بتا دیتی ہیں کہ آپ کے اندر کون سی کیپیبلٹی سب سے بہتر ہے, کیا چیز آپ بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں اور کہاں پہ آپ ویک ہیں. اس کو پھر بہتر کرنے کا, اس کو صحیح کرنے کا ایک فارمولہ ہے. 11 دن کی ورکشاپ ہوتی ہے اور آپ اس میں وہ جو ہے انالیسس کرتے ہیں, لرن کرتے ہیں اور اپنی اس جو ہے بیہیو کو بہتر کر لیتے ہیں. میں نے یہ تقریباً 11 دن کا کورس تھا, لمز میں کیا تھا 2009 میں. اس کے بعد میری زندگی بدل گئی. حالانکہ میں اس وقت بھی ایک کامیاب ایسوسیشن, ایک کامیاب ادارے کو چلا رہا تھا, لیکن یہ محسوس کرتے ہوئے میں نے خود سے, ہر وہ انسان جو ذمہ دار ہے وہ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے, میں کہاں غلط ہوں, مجھ سے کہاں غلطی ہوئی. یہ بھی ایک انٹرپرینیور کی نشانی ہوتی ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو کا ٹائم چونکہ تھوڑا ہے تو یہ سلسلہ ہٹ جائے گا. اینی ہو جب میں 90 میں واپس آیا تو میرے پاس وہ سارا مواد موجود تھا کہ جو مجھے کامیاب کر سکتا ہے. سب سے پہلے تھی اپرچونٹی جو اس سیالکوٹ میں تھی, پھر ٹیم ورک, یہ دوسری ہوتی ہے آنیسٹی, ہارڈ ورک. آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک اچھے انسان میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں. ان میں اگر میں کیلکولیٹ کرنے جاؤں تو وہ 11 پوری ہو جاتی ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ تھا ٹیم ورک. اب ٹیم ورک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اکٹھے ہو کے اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہو اور اس کو اچیو کرتے ہو. تو میں نے جب وہ اپنی ایسوسیشن یا آرگنائزیشن شروع کی تو اس میں نے اپنے 5 بھائیوں کو بھی شامل کیا, میری والدہ بھی شامل ہوگی, میرے فادر بھی شامل ہوگی, یہاں تک کہ میری بہنیں بھی شامل ہو گئیں. اسکریچ سے ہم نے کام شروع کیا اور جناب ود ان ویری شارٹ ٹائم میں ہم نے دنیا کا ایک برانڈ جو ہے وہ اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا. اب برانڈ جو ہے نا آپ کی پہچان بن جاتا ہے.
اور اس کے بعد آپ کا ایک ریفرنس بن جاتا ہے, آپ کی پہچان بن جاتی ہے. میرا تعارف اکثر لوگوں کو, کسی کو شاید مشرف کا تو پتہ نہ ہو, لیکن کے ایم اشرف کا نام کسی نہ کسی نے ضرور سنا ہوگا. تو what is کے ایم اشرف؟ کے ایم اشرف از بیسیکلی اے سکسیس ٹارگیٹ جو میں نے اور میری ٹیم نے اچیو کیا. اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی گول اچیو کرنا ہے تو آپ نے ایک تو پیسے کو ٹارگٹ کبھی نہیں بنانا زندگی میں, یاد رکھنا. جو بندہ پیسے کو ٹارگٹ بنا لے گا نا کہ میں نے پیسہ کمانا ہے, وہ پیسہ تو کما لے گا لیکن وہ کامیاب انسان نہیں ہوگا. آپ نے زندگی میں صرف ایک چیز اصول اپنے ذہن میں رکھنا ہے, ٹو ہیلپ ادر. اپنی کریڈیبلٹی دوسروں کو دے دو. محبت, پیار, شفقت جو ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بتایا ہوا ہے, وہ جناب میں نے کیا کیا کہ 2004 میں نے محسوس کیا کہ بیٹا اگر میں آم ڈوئنگ یہ میرے بس کا نہیں ہے, اس کے لیے پروفیشنل ہے, میں نے پروفیشنل بنا لیے, مجھے اس کی کاسٹ پے کرنی پڑی 2004 میں. آج جو کچھ بھی میری انڈسٹری میں ہو رہا ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو میں نے ایک ویری چھوٹے سے عرصے کے لیے آن بورڈ کیے. انہوں نے میرے سیٹ اپس ڈیولپ کیے اور وہ جناب آج چل رہے ہیں. اب آپ لوگ جو سیکھ رہے ہیں نا, اب 2004 کہاں اور 2026 کہاں, بہت فرق پڑ گیا ہوا ہے. اب آپ لوگ میرے یونٹ پہ آئیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کمیاں ہیں. اب تو آپ کے پاس وہ ٹول ہے, وہ کچھ آپ نے سیکھا ہے, دنیا بدل گئی ہے. اب جس کو یہ چلانا آتا ہے صرف وہی جو ہے نا ونر ہے. اب ہمارے والا, ہم بیبی بومرز ہیں. بیبی بومرز وہ ہیں جن کو 1995 میں موبائل کی شکل نظر آئی تھی. آپ کو تو پیدا ہی ہوتا ہے یہ ٹیکنالوجی مل گئی. آپ نے اپنا ٹارگٹ اس حساب سے فکس کرنا ہے. میں نے جو اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا, آئی وانٹڈ ٹو ہیو انڈسٹری, میرے پاس ایک فیکٹری ہوگی, میں اس میں پروڈکشن کروں گا, اتنے لوگ ہوں گے, اور مجھے وہی آتا ہے. میں آج سیکھنے آیا ہوں ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور یہ سارے ٹولز جو اس وقت آپ کو کامیاب کریں گے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب مجھے کبھی آپ کے ساتھ میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے, یہ اکثر ہی ہوتا ہے, اینڈ آئی فیل ان سائڈ می کہ یار میں شاید وہ حق ادا کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے. کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اگر کویشچن آنسر کا. جی آپ کوئی بھی کویشچن ہے موسٹ ویلکم. آپ بیسیکلی اس لحاظ سے کچھ کویشچن کرنا چاہ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے جی اسٹارٹ اپ کے اوپر ہمیں یہ مسئلے مسائل ہیں. ایون اس وقت یہ انڈسٹری کے لیڈر ہیں, ان کے پاس جو ہے ایون آرگنائزیشن میں ٹریڈ باڈی میں ٹائم دینے کی وجہ سے ایک ملٹیپل ویز کا نالج ہے, نہ صرف کہ بینگ ایکسپورٹر بلکہ یہ جس لحاظ سے ایس ایم ایز کو اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی بھی آپ کے کوئی ایسے کویشچن ہے موسٹ ویلکم. ہماری ایسوسیشن میں جو نئے ممبرز ہیں, بچے ہیں جنہوں نے میری طرح اسکریچ سے شروع کیا ہوا, ہم نے ان کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے اور وہ آتے ہیں اور جناب مزے کی بات یہ ہے کہ 10 ہیں, 15 ہیں, 20 ہیں, وہ خود سے مینیج کرتے ہیں. ہم نے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا ہوا ہے اور وہ ایکسپورٹر ہیں, اپنے یونٹ چلا رہے ہیں. اور ہم نے ان کو اس طرح موٹیویٹ کیا کہ یار آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں نا, بیٹھ کے ایک دوسرے سے حل کریں. اس کو کیا مسئلہ ہے, اس کو کیا مسئلہ ہے, اس کو کیا مسئلہ ہے, اس کا حل کیسے کرتے ہو, ہم آپ کی کہاں مدد کر سکتے ہیں. ہم آپ کو انٹرنیشنل جو ہے نا ویزے بھی لگوا کے دیتے ہیں, باہر کے ملکوں میں بھی بھیجتے ہیں. کیا کس طرح جو ہے کہاں پہ کون سی اپرچونیٹی ہے, کس ملک میں کیا ہو رہا ہے, اور آپ کیا پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں, کیسے کر. ویسے تو ماشاءاللہ سے اگر آپ یہ یہاں پہ ہیں, اس انسٹیٹیوشن میں ہیں, تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں نے جو ہے نا کم از کم 37 سال جو پریکٹیکلی جو کیا ہوا ہے, وہ آپ کو میرے ساتھ فیکٹری جانا پڑے گا, اور وہ دنیا ہی کچھ ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا وزٹ کرنے کے لیے کیا شیڈول ہوگا اس کے لیے؟ یہ تو آپ نے مجھے دینا ہے کہ سر ہم اتنے لوگ ہیں, اتنے دن آنا چاہتے ہیں. وہ پورا ایک دن آپ کو چاہیے ہوتا ہے. آپ صبح 10-11 بجے آ جائیں, 1 بجے لنچ بریک ہوتی ہے, 2 گھنٹے میں آپ کو پہلے اور 2 گھنٹے اس کے بعد میں آپ کو فیکٹری وزٹ کراؤں گا. میں آپ کو ایک پورا سسٹم جو ہے وہ, میں اگر نہ ہوا تو میری ٹیم آپ کو بتائے گی کہ یہ یونٹ کس طرح چلتا ہے. ایک ورٹیکل یونٹ ہے, ٹیکسٹائل یونٹ ہے. اس وقت بھی الحمدللہ جو 4-5 جو بڑے یونٹس ہیں سیالکوٹ میں, ان میں سے ایک ہے. تو آپ اس میں آئیں اور آپ اس کو پریکٹیکل ہوتا دیکھیں.
اور اس میں ہم آپ کو جو بتا سکتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز، وہ شاید آپ کو جب آپ اپنی پریکٹیکل لائف شروع کریں گے، جس میں آپ انٹرنشپ ہوتی ہے یا 1 سال کے لیے یا 6 مہینے کے لیے آپ کہیں جا کے پریکٹیکل کرتے ہیں، اس کی 30% جو اویئرنیس ہے وہ آپ کو اس دوران میں ہی، آپ کے یہ جو اسٹڈی کا دورانیہ ہے اس دوران میں بھی آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا، وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی. تو آپ جی پوچھنا چاہ رہا ہوں انٹرنشپ کی اپرچونیٹی. دیکھیں، انٹرنشپ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اپنے ادارے میں بھی کچھ سیٹیں ہوتی ہیں اور ایسوسیشن کی بیس پہ ہمارے جو تقریباً سیالکوٹ کے سارے یونٹس ہیں وہ آن بورڈ ہوتے ہیں، اور ہم ان کو ایک میسج دے دیتے ہیں کہ بھئی اس طرح بچے جو ہیں وہ ہوئے ہیں، ان میں سے یہ ان کے پاس ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا انہوں نے ان کی اسپیشلٹی ہیں، آپ ان کو انٹرنشپ کے لیے آن بورڈ کریں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان بچوں میں سے اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی تو ان کو اپنے ساتھ آن بورڈ بھی کریں. دس از وٹ مائی گول از ناؤ ایٹ دا مومنٹ. اور یہ صرف اسی ادارے کا نہیں ہے، سیالکوٹ میں جتنے بھی ادارے اس طرح کام کر رہے ہیں جو بچوں کی فورس کو ٹریننگز دے رہے ہیں، اور وہ فارغ ہونے کے بعد ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پوری انڈسٹری ان کو اکاموڈیٹ کرے. اور آئی سویئر اللہ بہت سارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں اس کو کر رہے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہماری مجبوری بن گئی ہے. مجبوری میں سر یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ میں بتانے لگا ہوں. یہ ہم کرتے ہیں ISO 9000 14000 اور ریپ سرٹیفکیشن، سیڈیک سرٹیفکیشن، فلانی ٹمکانی، یہ وہ لٹر مٹر. اب جو سچویشن شروع ہوئی ہے نا، وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے تم نے یہ تو کر لیا ہے، تم یہ بتاؤ کہ فیکٹری کے باہر کیا کر رہے، تم سوسائٹی میں کیا کر رہے. وہ کہتے ہیں یہ سانو پتا ہے، یہ بھول جاؤ اب یہ بات، یہ اب پرانی ہوگی، اب یہ بتاؤ کہ سوسائٹی کے بعد کیا کر رہے ہیں. تو اب وہ اگر ہم نے 2030 تک نہ کیا تو ساڈے نال کسی نے منہ نہیں لانا، ہمارے پاس نہیں آنا کام کرنے. اس کے لیے اب ہم کیا کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے کہ یہ سیالکوٹ ایسا ایک شہر ہے جہاں پہ میرے خیال دنیا کا نام لیں کون سا برانڈ ہے جو نہیں ہے. اب ان برانڈز کی مجبوری بن گئی، ان کو اوپر جو ہے نا، وہ پتہ ہے کس کا، یہ ورڈ یونائٹڈ نیشن وہ کہتی ہے کہ بھائی جو اس طرح کی سچویشن چل رہی ہے، یہ 30 سالوں کے بعد اس طرح کے 3 پلانٹ اور ہوں تو ہم بچتے ہیں. جس طرح ہم گند مچا رہے ہیں، اس پلانٹ کو انوائرمنٹ فری کیسے کرنا ہے.